بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک وہی لوگ جن کے بارے میں بات کر رہے تھے نا ہم لوگ، جو کتابوں کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے بن دیکھے رب کو، قرآن کو، فرشتوں کو، نبیوں کو اور قسمت کو بن دیکھے ایمان لائے 6 چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کرے۔ اولئک آئے گا نا قرآن کریم میں، وہی لوگ جن کی بات چل رہی تھی۔ اللہ پر، ہدم ہدایت پر ہیں وہ، بربہم اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کے عمل کر کے وہ زندگی اس کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، بقشتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے نہیں، قرآن پڑھ کے جو عمل کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون ہم وہ فلاح پانے والے۔ دیکھو فا لام ہا فلاح، یعنی کہ کامیابی پانے والے، جنت پانے والے وہی لوگ ہیں۔ انشاءاللہ میں ریویژن کرتی ہوں اور تھوڑا ایک لائن کر کے۔ ان الذین کفروا، بسم اللہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک لذین جو لوگ بھی، کیونکہ پوری اللہ کے بندوں میں سے جو لوگ، کتنے اللہ کے بندے ہیں ان میں سے جو لوگ بھی کفر کریں، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، سوا برابر ہے، ایک برابر ہے، سوا زیادہ ہے نا، یعنی کہ برابر ہے، علیہم ان سب پر۔ دیکھیے نظر نا، آپ کی نظر کیا کرتی ہے؟ انظار کرتی ہے، ڈراتی ہے۔ آنکھوں سے کوئی کچھ بولتا ہے تو ہم یوں گھور کے دیکھتے ہیں نا، مطلب یہ یاد رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ انظر نظر یعنی کہ ڈرانا، نظر سے نہیں ڈرانا، قرآن کریم پڑھ کے بتانا اور ڈرانا جہنم کی آگ سے اور دنیا کے بھی عذابوں سے۔ جہنم کی آگ سے ڈرائیں ان کو۔ انذرتم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، یا لم سورہ اخلاص میں آتا ہے لم یلد، نہیں وہ جنا۔ لم کا مطلب قرآن کریم میں یاد رکھ لینا، نہیں، کئی جگہوں پہ آئے گا، آپ کو یاد رکھنا، لا نہیں، لم نہیں، تنذرہم تم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے۔ ختم اللہ، ختم کر دیے اللہ تعالیٰ۔ ہم بولتے ہیں نا ختم ہو گیا کھانا، ختم ہو گیا کام، ختم ہو گیا، یعنی کہ اس کے بعد وہ نہیں ہوگا، مہر لگا دی جائے گی، سیل لگا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ نہیں کرتے اس کے لیے، یا کرتے ہیں ان کی مرضی ہے۔ واللہ عالم، ختم اللہ نے ختم کر دیے، مہر لگا دیے، سیل کر دیے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر سیل لگا دیے۔
اب کتنا بھی بولو قرآن کریم میں ایسا ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا۔ اب دیکھتے ہوئے کئی مسلمانوں کو بھی ایمان ہی نہیں لاتے، ڈرتے ہی نہیں قیامت کو، ڈرتے ہی نہیں حساب کتاب کو، بنداس فیشن کر رہے ہیں۔ پہلے اتنا تو نہیں علم تھا جب ہم لوگ کر رہے تھے، علم اتنا آ گیا ہے، بھی نہ ڈریں فائدہ نہیں ہے نا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی ابصار آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، مہر لگا دیا۔ دیکھتے ہیں میتیں جا رہے ہیں، جنازے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھو جیگنگز پہن کے کھڑی ہوئی ہیں، دوپٹے سیدھے نہیں اوڑے ہیں، لپسٹک لگائے ہوئے ہیں، جنازے پہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ان کے باپ مرے ہوئے ہیں، ان کو ڈر نہیں کہ ان کا باپ بھی مرے گا، کسی کا شوہر مرے ہیں، عورتیں فل فیشن میں اسٹائل میں پردے کے بغیر باتیں کریں، ڈر نہیں کہ ان کا شوہر بھی مرے گا، کوئی عورت مر گئی ہے، لو مزے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ڈر نہیں ہے کہ ہم بھی مریں گے، ہمارے شوہر کب مریں گے، ہم کب مریں گے، بچے کب مریں گے، سب نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ڈریے گا، کب جانا وہ بھی خبر نہیں ہے، ایٹ لیسٹ معلوم ہوتا کہ اب کبھی جانے اتنا وقت ہے، بولتے تو انسان کچھ تیاری کرتا، یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، پھر بھی نہیں ڈرتے۔ غشاوہ علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ بڑے لوگ کہتے تھے نا، جو قرآن جانتے تھے ایک زمانے میں، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، دکھتا ہی نہیں ہے۔ غشاوہ، غوشہ بولتے ہیں نا میں آپ لوگ، غوشہ غوشہ، غوشہ کا مطلب پردہ، غوشہ کا مطلب پردہ، پردہ پڑ گیا دلوں پہ، اس لیے دل دنیا میں مشغول ہے، دنیا داری کرنے میں بہت سارا مشغول ہے، ہلدی شکرانہ، یہ پارٹی وہ پارٹی، گیٹ ٹوگیدر پارٹی، اللہ اکبر، سمعہم، کانوں سے سن رہے ہیں فلانی جگہ آگ لگ گئی ہے، فلانی جگہ زلزلہ آ گیا ہے، دنیا میں کر کے دکھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، ایک جنگل کی آگ نہیں بجھا پا رہے ہیں، جہنم کی آگ کون بجھا سکتا ہے؟ الابصار، ان کی آنکھیں دیکھ کر بھی ڈر نہیں رہی ہیں، غشاوہ پردہ ہو گیا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ دیکھو آپ کو یاد رکھنا ہے، ایک ڈائری لیں گے، ایک کتاب لیں گے، میں جلدی جلدی نہیں کر رہی ہوں، وقت لگا کے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھتے رہیں، یاد کر لیں۔ عذاب عظیم آتا ہے، تو بڑا عذاب، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اب آگے آئے گا علیم، آئے گا درد دینے والا عذاب۔ عذاب کی بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، جو دنیا میں آپ کہتے ہیں اس میں درجات ہیں، جہنم میں بھی۔ اللہ ہمیں جنت میں درجات عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، الحمدللہ۔ دیکھیں کون لوگ، کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی جنت دیں گی۔ چلیں ذرا ریویژن آج کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، یہ معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کا معنی کوئی جانتا نہیں، کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالکہ ایکچولی کہتے ہیں وہ، مگر یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں ہے کتاب، لوح محفوظ سے نکال لی گئی، لا کر دے دیا گیا، یہ کتاب لا ریب، نہیں ہے عیب، نہیں ہے کوئی بھی شک، فیہ، اس قرآن کریم میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہر بات واضح ہے، ہر بات، ہم نے سورہ رحمان میں ہی دیکھا نا، آج کے زمانے میں بھی سمندروں میں
بڑے بڑے پہاڑوں کے جیسے کشتیاں چل رہی ہیں۔ عیب ہے، شک ہے اس قرآن کریم کی آیتوں میں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ قیامت ہو کر رہے گی، جو نیکی کریں ان کو جنت ملے گی، جو بدکاریاں کریں ہیں ان کو جہنم ملے گی۔ ہاں، اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی بزرگوں کو کسی کو نہیں جوڑا، اسلام میں رہے، دین میں رہے، اگر بہت زیادہ ان سے عبادتیں ہوتی رہی، کچھ کوتاہیاں گناہ بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کی وجہ سے سزا دیں گے یا معاف کریں گے، وہ الگ ہے، معاف کریں۔ مگر اگر سزا دیں گے اللہ تعالیٰ، جہنم میں کئی عرصے تک جلیں گے، پھر اس کے بعد نکال کر نہر حیات میں ڈبو کے اللہ تعالیٰ پھر جنت کو بھیجیں گے۔ آدھا جسم کالا رہے گا، آدھا جسم گورا رہے گا، جنتی پکاریں گے، اے جہنمی! مجھے الفاظ سے بہت دکھ ہوتا ہے، کوشش کرتی ہوں کہ پوری طرح سے میں جہنم کی ہم لوگوں نے اس کی گرمی بھی نہ محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دیں، کوئی ہمیں برا نام سے نہ پکاریں۔ دنیا میں بھی کوشش کریں، اگر میں غصے والی ہوں تو غصہ چھوڑ دیں، جاہل ہوں تو جہالت چھوڑ دیں، اگر غیبتی ہوں غیبت چھوڑ دیں، کسی کو تانا دینے والی ہوں تو تانا دینا چھوڑ دیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو نکالیں، جیسے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں نکال رہے ہیں۔ وَقُوا أَنفُسَكُمْ أَهْلِكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، خود بھی نمازیں پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو پڑھنے کے لیے۔ الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ کیا کیا غیب؟ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر، نمبر 1، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، نمبر 2۔ فرشتے کیا لا کے دیتے ہیں؟ کتابیں، نمبر 3۔ کس کو لا کے دیتے ہیں؟ رسولوں کو دیتے ہیں، نمبر 4۔ نمبر 5 کیا ہوا؟ قیامت۔ نمبر 6 کیا ہوا؟ قسمت۔ ان 6 چیزوں کو بن دیکھے ایمان لانا۔ سب سے بڑی بات، میرا قرآن پڑھانے کا مقصد، ہم ایمان لائیں، جو اللہ نے دیا ہے ہمارے لیے شکر کریں۔ شوہر، بچے، گھردار، زندگی، جو رب نے دیا ہے، ایمان لائیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ میرا بھائی وہاں نہیں کرنا تھا، شادی میری ہو گئی، میری اماں ان کے ساتھ نہیں کرنا تھا، ہو گئی، جان بوجھ کے کچرے میں ڈھکیل دیے، یہ نہیں ہونا تھا، دوسری جگہ نکاح ہو رہا تھا، ٹوٹ کے یہاں پہ ہو گیا۔ ساری باتیں چھوڑیں، آپ کی قسمت آپ کو لے آئی ہے، میری قسمت مجھے لے آئی ہے، میں شکر کر رہی ہوں۔ پہلے ہم بھی ناشکری کرتے تھے، فلاں 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 گالیاں دیتے تھے سب عورتیں، سارے مرد بھی۔ میری جگہ میری اماں جا گئی، ٹوپی پہن کے آ گئی، یہ مصیبت سر پہ گلے میں ڈال دی۔ عورتیں کہتے تھے ہمیں اس سے اچھا گھر ملتا تھا، ہمیں یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ایمان لے کر آئیں اپنی قسمت پر، غیب پر۔ یقیمون، اور نماز پڑھیں، کھڑ کے پڑھیں۔ آپ سجدہ نیچے نہیں کر سکتے تو اٹھ کے قیام کھڑ کے کریں، کھڑنے کو کہتے ہیں نا یہ بات۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑ کے نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے پہلے تیار رہیں۔ آپ نازاں ہونے کے بعد، سب ہونے کے بعد، کھا پی کے ٹوائلٹ کو جا کر آئیں گے، پھر وضو بنائیں گے، پھر باتیں کریں گے، نہیں۔ آپ پہلے تیار رہیں نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے قیامت میں۔ ہر لوگوں کو دیدار نہیں ہوگا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ دیکھیے کامیابی کس کو مل رہی ہے، فلاح کس کو مل رہی ہے؟ جو ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ جو دیا ہے شکر کریں گے۔ اور کون؟ جو نمازیں قائم کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وَمِمَّا، اور اسے جو رَزَقْنَاهُمْ، جو دیا ہے انہیں، دیکھیں نہ ہم نے انہیں دیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں پہ ایک اور نئی بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، علم میں اضافہ ہی اضافہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔
شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. رزقناہم ینفقون. رزق کیا ہے؟ آپ کا شوہر رزق ہے، آپ کے بچے رزق ہیں، آپ کے ماں باپ، سسرال، پڑوس، گھر، سامان، دولت، پیسہ، سب رزق ہے. سب اللہ کی راہ میں لگائیں. بچوں کو بھی لگائیں اللہ کی راہ میں، اپنے شوہر کو بھی لگائیں اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو دماغ سے لگائیں، جسم سے لگائیں، پیسے سے لگائیں. ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. ہم لوگ لگا رہے ہیں، ہم لوگ ایمان لا رہے ہیں قسمت پہ. شروع کی آیتوں میں ہی میں سمجھا رہی ہوں، اگر آپ ناشکری کرتے رہیں گے، میرا شوہر ایسا، میرے بچے ایسے، سسرال ایسا، میکا ایسا، پڑوس ایسا، غیبت 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 کرتے رہیں گے، جہنم کو جائیں گے. شکر شکر کرتے رہیں گے. وَنَزِيدَكُمْ. اللہ اکبر. والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما، اس سے جو انزل نازل کیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا من قبل کا پہلے. دیکھیے تورات، زبور، انجیل پہ ہم ایمان لائیں گے، مگر انہوں نے بدل دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. بائبل پہ ہم عمل کریں گے نہیں، تورات زبور پہ عمل کریں گے نہیں، پڑھیں گے. انہوں نے بدل دیا ہے، جو اصل بائبل ہے یہی پڑھ کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو سمجھاتے ہیں، بائبل میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. وہ آسمانی کتابیں اپنے رب سے ہی آئی ہیں، مگر انہوں نے بدل ڈالا ہے. ما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین جو رکھتے ہیں، یعنی کہ قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، ضرور ہوگی قیامت. اس میں سزا ملے گی یا جزا ملے گی، یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. جو ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر یہ جو پڑھی ہوں اس کو میں سمجھا دیتی ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر، اپنے رب کی ہدایت پر، خود کی ہدایت پہ نہیں، خود کے حساب سے زندگی چلاتے نہیں، قرآن کے حساب سے زندگی جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو پردوں کا، جو زندگیوں کا، جو سب کو خوش رکھنے کا جو بھی باتیں کہیں اس پہ رکھتے ہیں. اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. سمجھ گئے کون فلاح پائیں گے؟ ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، خرچ کریں گے جان مال ایمان ہر طرح سے، قرآن کریم کے مطابق زندگی کریں گے، باقی کتابوں پہ ایمان لائیں گے. یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے ہیں. ان الذین، دیکھو یہ کامیابی کے لوگ کتنے ہیں، آیت نمبر دیکھیے پڑھیے گا، یہاں پہ 5 لکھا ہے. دیکھو یہاں پہ، دیکھو اس کو دیکھو، 5 لکھا ہے. دیکھو 5 آیتوں پہ اللہ نے ایمان کی بات کی ہے. سورہ بقرہ میں 5 آیتوں میں اللہ نے ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے. اب کفر کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. کس کی بات کی ہے؟ کفر کی بات. یہ 2 آیتوں میں کیا لکھا ہے دیکھو، کفر. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کفر کرے وہ برابر ہے ان کے. انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ نے کہا تھا کہ کئی کافر ہوتا ہے نا بالکل ایمان نہیں لاتے، کئی کافر ہیں کہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختم کر دیا اللہ نے. دل، قلب بولتے دل کو، قلوب دلوں کی جمع، دل کی جمع. سمعہم ان کے کان کی سنوائی، علی ابصار ان کی آنکھوں کی بینائی، دیکھتے ہیں وہ، پردہ پڑ گیا، گوشہ ہو گیا ہے، غشاوہ گوشہ ہو گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب کا مطلب قیامت کے دن جہنم. اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب میں رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب میں رہتے ہیں.
کہتے رہتے ہیں ہمیں زندگی بھر پریشانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ اس جو آیتیں ہیں اس کے مطابق زندگی کر رہے ہیں تو آپ کو عذاب نہیں آئیں گے، آزمائش آ کے چل جائے گی. مگر نوٹ کر کے دیکھیں، اگر ایمان نہیں لائے ہیں، شکر نہیں کر رہے ہیں شوہر سے، بچے سے، جو رزق ہے، جو خوشیاں ہیں، شکر نہیں کر رہے ہیں تو باقاعدہ ہمیں چھوٹا عذاب آتے رہے گا، قیامت میں بڑے عذاب میں ڈال دیں گے. انشاءاللہ آپ سے امید کرتی ہوں، آپ سب سے امید کرتی ہوں آپ ایک ڈائری لائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے اور دوسروں تک یہ پہنچائیں گے. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.